والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. کل جو سبق پڑھا تھا وہ تھا آیت نمبر 23 تک، نہ 22 تک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہو گیا تھا. اگلی دو آیتوں کا ترجمہ پڑھا تھا لیکن تفسیر ہو گئی تھی. ہم آج اس کا ترجمہ مکمل کریں گے، پھر جو ہے آگے اس کا تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ. کل والا سبق یاد ہے؟ ہاں وہ کتنے اصل والا کتنے کل والا سبق یاد ہے؟ اچھا پچھلے ہفتے والا یاد ہے؟ سب یاد ہے؟ کیوں جی شو سن لیں آپ سب. پچھلا کل والا نہیں، پچھلا یاد ہے؟ اچھا کہتے بند کرو، بند کرو. جی سر سوال ہے میرا. وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. شاباش. ہاں جی. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا. ٹھیک ہے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَكُلُوا اور کھاؤ میں رزق ہے اس کے رزق سے. ہاں جی. اچھا جی. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. أَأَمِنْتُمْ کیا تم بے خوف ہو گئے؟ میں تھوڑا ہنٹ دے دیا آپ کو. من فی السماء جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض. ہاں ان یخسف بکم الارض دھسا دے زمین میں. اور بھائی کی کتنی آنا کو چلا دے، پکھا ہوتے میں چلا دے. اور کچھ سیاح بندہ جاؤ یار. کس کو؟ دیکھو تمہیں. یس. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. نکلنا مار ان کو اور پوچھا نا. اچھا اگلا سوال. تکاد تمیز من الغیظ. بول ٹھیک ہے، بول ٹھیک ہے. تکاد تمیز من الغیظ. تمیز من الغیظ. قریب ہے کہ وہ غصے سے، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے. آن لائن والے کون نے یار وہی کہتے سر کچھ پوچھا کرو جی. کتنے کیا ہیں آن لائن؟ وہ کہتے ہیں ہم سے بھی سوال ہو. کتنے ہیں؟ ہاں بھی آن لائن والے ذرا ریڈی ہو جاؤ. آپ سے سوال ہے. سہیب ہے نہ حسیب ہے جی، یا حسیب یا ولد یا حسیب. ہاں جی ہاں جی. ہاں قاعدہ بند ہے. ہاں جی. نقل تو نہیں مار رہے؟ آپ سے کون سی نقل مارنی ہے؟ تو بار اپنا بند کر لے. بند کر لے، قاعدہ بند کر لے اپنا. بند ہے؟ میں نے کھولا ہی نہیں ابھی. چلو ٹھیک ہو گیا. سوال ہے میرا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. فاعترفوا
فاعترفوا ہم، اس کا معنی کیا ہے؟ بس وہ اعتراف کریں گے بذنبہم، گناہ کا، ہاں اپنے گناہ کا، اپنے گناہ فسحقا لاصحاب السعیر، مطلب جو بھڑکتی آگ ہے، مطلب فسحقا اس سے دوری کے لیے، اس سے دوری کے لیے، فسحقا لاصحاب السعیر، مطلب تھوڑا قریب قریب بتا رہے ہیں، پورا صحیح نہیں بتا رہے آپ۔ اچھا مطلب جو گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، مطلب اس کا تھوڑا مفہوم بتا دیں، جو گناہ کا اعتراف کریں گے تو ان سے مطلب جو جہنم کی آگ ہے وہ دور ہو جائے گی، اس طرح کا، جہنم کی آگ ان سے دور کیوں ہو جائے گی؟ مطلب جو جہنم سے دور ہوتے ہیں وہی اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ غلط بتا رہے ہیں، اور دیکھ کون ہے؟ اور محمد نعمان۔ محمد نعمان، محمد نعمان، السلام علیکم۔ جی نعمان صاحب بتائیں گے آپ؟ جی حفص صاحب، میں ابھی جوائن کیا، ایکچولی میرے نا ایگزام چل رہے ہیں پی ایچ ڈی کے، تو میں اوکے وہ ایسا دیکھ اوکے، نہیں کوئی سکا، بات کل نہیں، کلاس ٹھیک میں گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی طلحہ بات نہیں، کوئی مسعود۔ بات نہیں۔ اوکے اوکے، طلحہ یا طلحہ، فی طلحہ، تو وہ دیکھ لیں، عبد المنان۔ بچیاں تو دیکھ لیں۔ آمنہ۔ ہاں آمنہ، جی بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ سے میرا سوال ہے کہ فسحقا لاصحاب السعیر، سلطن سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ شاباش، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگلا ہے قل هو الذی، نہیں یہ والا نہیں، سچ یہ پڑھایا نہیں۔ اچھا یہ بتائیں، تکاد جی تمیز من الغیظ، استاد محترم آواز نہیں کلیئر آ رہی۔ آواز کہتے ہیں صحیح آ رہی ہے بیٹا، آپ کے نیٹ کا مسئلہ ہوگا، پہلے میری بات ہوئی ہے، صحیح جا رہی ہے آواز؟ تکاد تمیز من الغیظ، آواز ہی نہیں آ رہی۔ کرے آواز نہیں آ اقصی رہی، واجد۔ سون دیکھ لو کون ہے۔ اقصی واجد۔ چلے آپ بند کر دیں، اپنا مائک بند کر دیں، چلو ٹھیک ہے، باقی کل دیکھیں گے۔ چلے وہی آگے سبق ہم پڑھنے لگے ہیں، باقی کل دیکھیں گے، اس کو صورت کو مکمل کر لیں پھر آپ اس کو جی آیت نمبر 23 سے دیکھیں۔ اچھا ایک نا چیز میں نے آپ کو سمجھاؤں، ذرا غور کیجیے گا، کر دیتے ہیں، یہ کرنا، یہ دیکھیں یہ والا پیج، یہ جس کے اوپر ڈبے بنے ہوئے ہیں، یہ جس کے اوپر ڈبے بنے ہوئے ہیں، پیج نمبر 10، یہ دیکھ لیں آپ، چلیں پیج نمبر 10، 10 صفحہ نمبر 10 یہ والا، یہ جو ہے نا ترجمہ دیکھیں آپ کے سامنے دو طرح ہے، ایک یہ ڈبوں کے اندر ہے اور ایک یہ سیدھی لائنوں کے اندر ہے۔ ان دونوں کو الگ الگ جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے، ڈبوں میں یہ حروف الفاظ الگ الگ لکھے گئے اور الگ الگ لکھ کے ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ دیا گیا ہے تاکہ آپ کو لفظی ترجمہ یاد ہو جائے، تاکہ آپ کو لفظی ترجمہ یاد ہو جائے۔ اچھا اس ڈبے والے خانے میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کی ایک اور خصوصیت بھی ہے، شیخ نے، یہ ہمارے استاد تھے پروفیسر عبدالرحمن طاہر رحمہ اللہ، فوت ہو گئے ہیں جی، ان کی یہ سارا انہوں نے ترتیب دیا ہوا سی، اس میں انہوں نے قرآن کے ترجمے کو دو انداز میں ہمیں پڑھایا تھا، ہم نے خود پڑھا تھا ان سے، دو انداز میں اس ترجمے کو انہوں نے کیا۔ ایک یہ کہ آپ قرآن کے ترجمے میں بعض اس کی کچھ علامات ہیں کہ جس کو آپ اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو پھر آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ علامات کیا ہیں؟ کچھ جمع کے صیغوں کی علامات ہیں، کچھ افعال کے، کچھ اس کی نشانیاں، کچھ علامات ہیں،
فعل جس کو کہتے ہیں، اس میں فعل ماضی کی، فعل مضارع کی، اس قسم کی، تو اس کی کچھ علامات ہیں، وہ علامات بتائی گئی ہیں. پھر اس طرح کچھ جمع کے صیغوں کی کچھ علامات ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر بتائی گئی ہیں. اور کچھ اسی طریقے سے کہ بعض نشانیاں مؤنث کی ہوتی ہیں وہ اس میں بتائی گئی ہیں. یہ جو ڈبے والا ہے نا سسٹم، میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اس کی یہ سائڈ پر اور جو موبائل پر ہے اس کے یہاں نیچے یہ ساری چیزیں وضاحتیں دے رکھی ہیں انہوں نے. یہ دیکھیں اس کے یہ سائڈ پہ اور جو موبائل پر ہے اس کے یہ نیچے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. یہ ساری ہاں یہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جب وہ کوئی ترجمہ کرتے ہیں کسی لفظ کا، تو میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں. مثال لے لیں آپ اس کو. پہلی لائن ہے آیت نمبر 19 کی، بِكُلِّ شَيْءٍ. کیا ہے بِكُلِّ شَيْءٍ؟ اب حاشیے میں دیکھیں آپ 1 نمبر، انہوں نے لکھا ہے کہ با جو ہے یہاں پر کلی کے ساتھ با آیا، ٹھیک ہے. تو یہ با جو ہے عموماً ترجمہ اس کا سے، ساتھی، کبھی پر، کبھی کام، کی، کے، کو، کبھی بسبب، بوجہ، بذریعہ اور کبھی بدلے میں کیا جاتا ہے. یعنی انہوں نے اس لفظ با کا آپ کو بتایا یہاں پر حاشیہ میں کہ اس کے کتنے معنی بنتے ہیں. میں یہ بات آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس شارٹ ٹائم میں ساری چیزیں آپ کو ہم نہیں سمجھا پاتے، تو آپ اس سے دیکھ کر کچھ ضرور بدل دیا کریں، اپنے ترجمے کو یاد کر لیں. ادھر بھی انہوں نے یہی دیا، ہاں ادھر بھی یہی دیا، ٹھیک. تو یہ جو ہے بہت بہت کہہ لیں کہ کمال کام کیا گیا ہے کہ اس میں آپ جب بھی یہ ڈبوں میں سے ترجمہ پڑھیں تو جب بھی اوپر کوئی نمبرنگ آئے اس نمبر کے یا حاشیہ میں دیکھیں، یا حاشیہ میں یا نیچے حاشیہ جو ہے موبائل میں اس میں دیکھیں کہ اس سے شاید کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں، وہ آپ کو وضاحت مل جائے گی. آپ کو حروف کا عرق سے بہت سا آپ کو اس کو معنی ترجمہ بعض جگہوں پر کیسے چینج ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے یہاں پر. بعض کچھ مؤنث کی علامات ہیں وہ بتائی گئی ہیں، بعض کچھ افعال کے جو ہیں سیغے وہ بتائے گئے ہیں، کچھ جمع کے سیغے بتائے گئے ہیں. تو اس لیے اس کو بھی آپ کے ساتھ ساتھ اسٹڈی کرنا ہے. اچھا اب آ جائیں، یہ جو سیدھی لائنوں میں ترجمہ ہے، اس میں ایک اور چیز انہوں نے شیخ نے اختیار کی ہے. وہ کیا؟ اس پہ یہ کیا ہے کہ اس کا سلیس ترجمہ کیا گیا، اور دوسری چیز یہ کی گئی یہاں جس رنگ میں عربی کا لفظ ہے اسی رنگ میں یہاں پر اردو میں ترجمے میں وہی رنگ ہوگا اس کا. یار میں نے اب یہ پوچھ لینا کہ میں نے آپ کو کیا سمجھایا، اس سے میری بات توجہ سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ما یمسکہن، ماں کس رنگ میں ہے؟ اب ترجمہ پھر کیا ہے؟ بلو کی رنگ. اٹ مین کہ ماں کا معنی کیا ہے پھر؟ کیوں گیا؟ اچھا پھر یمسکہن، یمسک بلیک کلر میں ہے، ہن اٹ مین ہن کا ترجمہ الگ سے آپ اس میں ڈھونڈنا چاہیں تو وہ آپ کو اس میں مل جائے گا. کہاں سے؟ اس کے رنگ سے آپ میچ کر کے اس کو دیکھ لیں گے اور آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کس رنگ کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے. اوکے، بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک اور چیز اس میں کہ شیخ نے کیا کیا ہے، اس میں 3 رنگ شیخ نے استعمال کیے ہیں، ایک گرین، ایک بلیک، ایک ریڈ کلر. اب اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو گرین کلر ہے یہ الفاظ قرآن میں بار بار استعمال ہوئے ہیں، یہ الفاظ قرآن میں بار بار استعمال ہوئے ہیں. اچھا جو بلیک ہے اس سے مراد شیخ کی یہ ہے کہ یہ بلیک الفاظ یہ ہماری اردو کے اندر تھوڑے سے تصرف کے ساتھ مستعمل ہیں. ہماری اردو میں بھی الفاظ اس سے ملتے جلتے استعمال ہوتے ہیں. تیسرا ہے ریڈ کلر، اور ریڈ کلر سے شیخ کی مراد یہ ہے کہ یہ الفاظ بہت تھوڑے استعمال ہوئے ہیں اور اس کا کوئی اردو میں معنی نہیں پایا جاتا اور اس کا استعمال بھی زیادہ قرآن میں نہیں ہے. اور غلطی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیا غلطی بھی اٹھ گئی؟ اللہ کرے آ گئی ہوئے، بس کیا چڑھ دے. یہ لکھا ہوا ہے، لکھا بھی یہاں پہ نا.
جی اور یہ نیچے جو حاشیہ شیخ نے دے رکھا ہے نا یہ اسی کا وہ بتایا کہ اردو میں یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں یہ والے الفاظ. یہ اس کا نیچے حاشیہ بھی دیا ہے تو بتایا ہے کہ یہ اردو میں یہ الفاظ استعمال. اب مجھے بتائیں ترجمہ کرنے میں کوئی مشکل رہ جاتی ہے؟ اب بھی اگر کوئی یاد نہ کرے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ ڈنڈا کھا لیں گا. چلیں جی اب ہم ترجمہ پڑھ لیں ہیں. آ جائیں گے ترجمہ آیت نمبر 23 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل. اچھا اب قل یہ بار بار آ رہا ہے. قل بار بار آ رہا ہے. ہاں جی عمران بھائی قل کا معنی قل نقل مار کے نہیں. اللہ دیکھو اللہ نے بندہ بار بار آ رہا ہے اس کا مطلب اب بابے نے یاد نہیں کیتا. جی سر کہہ دیجئے سر جی کو مشکل ہے. قل ادن میں کنی باری پڑھا چکے ہیں قل. یہ پھر نہ وہ والے قل کرانا جی تو سچ کر دیں یہ وہ والے قل نہیں ہے. قل کہہ دیجئے ہاں کیڑا اور بھائی میں نے آیت نمبر 22 تک ہم نے تفسیر کر دی تھی. اگلی آیتوں کی تفسیر نہیں ہوئی تو میں اس لیے یہاں سے آپ کو دوبارہ پڑھا رہا ہوں. آیت نمبر 23 23 قل. اچھا کیا معنی اس کا؟ کہہ دیجئے هو الذی. اچھا هو الذی بار بار آ رہا ہے وہی ہے جو هو الذی. هو کا معنی ہوتا ہے وہ. الذی کا معنی جو جس نے جسے یہ اس کے معنی بنتے ہیں. تو هو الذی جب آئے گا وہی ہے جو. هو الذی وہی ہے جو. آگے انشاء یہ خاص عربی کا لفظ ہے. اس کا معنی ہاں پیدا کیا. وجعل اور اس کا معنی جعل کا معنی یہ بھی عربی کا خاص لفظ کم استعمال ہوا ہے. معنی پہلے آیا لیکن زیادہ استعمال نہیں ہے اس کا قرآن میں. تو وجعل اور بنائے لکم تمہارے لیے السمع والابصار آنکھیں والافئدہ دل. ابصار بصیرت صاحب بصیرت سمجھ گئے نا. اور اس کی واحد ہوتی ہے ابصار کی بصر با صاد اور را. ٹھیک ہے نا. اسی سے بصیر خوب دیکھنے والا سمجھ گئے نا. تو یہ جو بصارت اردو میں استعمال ہے. اچھا ایک اور چیز جو اس میں بصر کی جمع ابصار اب ہے الافئدہ. کیا ہے؟ یہ ہے دل اور یہ جمع کا صیغہ ہے. اس کی واحد ہوتی ہے فؤاد. کیا اس کی جمع ہوتی ہے؟ فؤاد. تو اب یہ اور یہ ہے عربی کا لفظ خاص کم استعمال ہوا الافئدہ. ٹھیک ہے جی. اس کا معنی دل. قلب عربی شان ہے کہ ایک ایک چیز دیکھ کے نام. اچھا جی. وجعل اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون. یہ پوری لائن آپ کی اردو میں استعمال ہوتی ہے. قلیلا ما تشکرون. قلیل بہت قلیل لوگ آئے سمجھ گئے نا. بہت قلیل لوگ چلے گئے. بہت قلیل لوگ بیٹھے ہیں. قلیل مانے تھوڑے. آگے کیا ہے؟ ما جو تشکرون شکر کا لفظ اسی سے ہے. تو بہت تھوڑا جو تم شکر ادا. آگے دیکھیں اگلی آیت. قل هو الذی. کوئی بڑا جملہ پیچھے والا ہی. ذرأکم. ذرأ کا معنی پھیلانا. ذرأ کا معنی پھیلانا. تمہیں ذرأکم تمہیں پھیلایا. فی الارض آپ کو آتا ہی ہے. وإلیہ اور اسی کی طرف. تحشرون حشر. اللہ ترجمہ تسی آپ پہ کر لیا. میں نے قرآن کی لوڑ ہی کوئی نہیں. اگلا ترجمہ تسی پڑھاؤ گے انشاءاللہ. اچھا جی اگلی آیت دیکھ لیں. وَيَقُولُونَ قَالَ يَقُولُ. اس کی یہ جمع یقولون. یقولون وہ کہتے ہیں. یقولون وہ یہ لفظ اصل میں قالا اس نے کہا. یقول وہ کہتا ہے. یقولون اس کے جمع کا صیغہ کہ وہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں. متا عربی میں کہتے ہیں متا دیجیے تم کب آؤ گے. متا کب. متا کا معنی کب. متا کا معنی متا کا معنی متا کا معنی یاد ہو گیا. ان سے پل ہو گیا. متا کا معنی
سر متا کب متا متا کب ٹھیک ہو گیا. ہاد الوعد ہادا بار بار آ رہا ہے. اللہ ہاد القیاس اردو میں بھی کہتے ہیں یہ اللہ ہاد القیاس. تو ہادا یہ ٹھیک ہے نا اس قیاس پر. الوعد وعدہ کر یار جڑا تو پکا نہیں کرنا, وعدہ کر جڑا تو پورا نہیں کرنا ہے. تو وعدہ کیا جڑا وفا ہو جائے. اور اصل میں آپ کو یاد کروانے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہوں میں, اس طرح پوری توجہ ہو جاتی ہے. تو متا ہاد الوعد, متا مانے کب, متا ہاد الوعد, ہاد الوعد. ہاں ہادا کا مانا ہادا بار بار آئے گا. ہادا یہ ہاذا ہادا یہ الوعد وعدہ ہاد الوعد. ویقولون اور وہ کہتے متا ہاد الوعد یہ جو وعدہ ہے کب, مراد کب پورا ہوگا. مراد ان کی کیا ہے کب پورا ہوگا. ان کنتم, ان کا معنی ہوتا ہے اگر, کنتم ہو تم. کنتم جب بھی آئے تو اس کا معنی کیا تم ہو یا ہو تم. ان کنتم اگر ہو تم صادقین. اللہ جی ترجمہ آپ پہ کر لیا. صادقین, صادق کی جمع ہے صادقین. صادق کی صادق ہوتا ہے واحد اور اس کی جمع ہے یہ. چلو ترجمہ جلدی مک جانا یار. قل آلو پھر آ گیا. قل کہہ دیجیے اب آ گیا. انما العلم عند اللہ. انما یہ اس کا معنی لوگ بے شک کرتے ہیں. بے شک نہیں ہوتا اس کا جب اس کو اس میں کہتے ہیں, یہ جب استعمال کرتے ہیں نا اس کو کلمہ حسب بولتے ہیں. خیر وہ آپ کو نہیں بتانا ابھی, ہمیں کھو جاؤ گے. انما العلم, انما جب بھی آئے تو اس کا معنی کرنا چاہیے صرف. کیا معنی کرنا چاہیے صرف. انما العلم اگلی جو بات ہوتی ہے نا اس کو سب کہ انما العلم عند اللہ. علم تو صرف عند اللہ, اللہ کے پاس ہے. انما العلم علم تو صرف, یعنی یہ اس کے لیے اس معنی کو خاص کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا کہ یہ جو علم ہے اس کو انما نے قابو کیا. اور تب ایک اسٹائل سے سمجھا دینا, چلو گرامر والے صاحب سے سمجھاتا ایک اور اسٹائل سے سمجھا دے گا. انما اپنے بعد والے اسم کو کیا کرتا ہے قابو کرتا ہے, اور جو بعد والی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو خاص کر دیتا ہے. وہ سمجھ آئی نہیں آئی, وہ تو نہ گئی تو ہوں کیوں لائیے. انما العلم, انما نے علم کو قابو کیا اور بتایا خاص کیا کس کے ساتھ عند اللہ. علم تو صرف اس کو کہتے ہیں کلمہ حسن, خاص کر دیا اللہ کے لیے اس بات کو. ٹھیک ہے نا, تو کہہ دیجئے علم تو صرف عند اللہ, اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا, ایتھے بھی انما آ گیا, اور میں تو صرف. وَإِنَّمَا أَنَا أَنْتَ أَنْتُمْ, یہ بھی سمجھ لو. انا کا معنی ہوتا ہے انتا کا معنی, انتم کا معنی وہ کیا ہو گیا. انتا بھی تم ہوتے, انتم بھی تم. انتا ایک کے لیے, یا علی انتا یہ ایک کو میں نے بولا, سب کو بولا تو انتم. کیا کہوں گا میں انتم. اچھا عربی میں دو کے لیے الگ آتا ہے, دو کے لیے الگ آتا ہے. اس کے لیے آتا ہے انتما, اس کے لیے کیا آتا ہے انتما. انا میں. اچھا اگر ہو ہم, ساتھ ساتھ میں نے گرامر کے سیکھے بھی یاد کروا دینے آپ کو. اور اگر ہو ہم تو اس کو کہتے ہیں نحن. اس کو کیا کہتے ہیں نون ہا نون, نحن. پتہ لگ گیا نہیں لگا تھا کیا آئے گا نحن پھر یاد ہو جائے گا. انا کیف الحال, انا بخیر. کیف الحال کیا حال ہے, انا میں بخیر. کیف حالکم نحن بخیر. نحن کا معنی بولو ہم. ادا کا معنی ادا. انتا تم, انتم اس کا مطلب تم سب, اس کا مطلب تم سب. ہو وہی سمجھ آ گئی. اللہ کا شکر. چلو آگے. اب یہاں پر کیا ہے وَإِنَّمَا أَنَا, میں تو صرف نذیر, ڈرانے والا. نذیر کا معنی کیا ہوتا ہے اردو میں بھی استعمال ہے. ٹھیک ہے. مبین کا معنی واضح, واضح. مبین کا معنی چلو
آگے دیکھیں فلما پس جب رآ پس جب فلما پس جب یہ لفظ آئے گا تو اس کو یاد رکھنا ہے، یہ لفظ بار بار آئے گا فلما پس جب رآ کیا ہے رآ اس کا معنی دیکھنا، ٹھیک ہے رآیتا رآ یہ اصل میں کچھ گرامر کے سیکھے ہیں، ابھی فی الحال اس میں نہیں جاتے ہیں. رآ فلما پس جب رآ وہ دیکھیں گے وہ اس کو کس کو، یہ اصل میں وہ جس چیز کا سوال کر رہے تھے، جس چیز کا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ متى هذا، کہ جب متى هذا الوعد، یہ وعدہ کب ہے، تو یہ ہو اس وعدے کی طرف ہے کہ جس وعدے کی وہ بات کر رہے ہیں. فلما پس جب رآہ وہ اس کو دیکھیں گے، کس کو، اس وعدے کو جو وعدے کا کہہ رہے ہیں کہ کدھر ہے وہ وعدہ، تو زلفتاً معنی قریب ہونا. فلما پس جب وہ اس کو قریب دیکھیں گے، سیت بگڑ جائیں گے. کیا ہے سیت، کیا معنی اس کا بگڑے. علماء سوء زن اردو میں کیا ہوتا ہے برا ہونا، برا ہونا، تو یہ سیت بھی بگڑا ہوگا برا، تو لہذا سیت بگڑ جائیں گے. وجوہ وجہ کی جمع ہے، سمجھ گئے نا، وجہ اور تیری وجہ اپنی وجہ دیکھ ہے، سمجھ گئے نا، تو وجوہ یہ جمع کا سیکھا، بگڑ جائیں گے ان کے وجوہ، سیت بگڑ جائیں گے وجوہ چہرے، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، وقیل اور کہا جائے گا ھذا الذی یہ ہے وہ جسے کنتم تم تھے وہی اس کو تدعون مانگا کرتے. تدعون دعا میں کیا ہوتا ہے مانگنا، تدع اسی سے، تدعون اسی سے، ہاں اور ترجمہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، سمجھ آ گئی نام سے پوچھو. تدعون مانا مانگنا، دعا دے، دعا کے اسی سے. اب آیت کا ترجمہ، پس جب وہ اس کو دیکھیں گے قریب تو بگڑ جائیں گے چہرے، یعنی ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، کن کے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا. وقیل اور کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون یہ ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں نا پیچھے متى ھذا الوعد، آیا پہ جب وعدہ. آگے جی قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ارائیتم آ کا معنی کیا ہے، ارائیتم تم نے دیکھا، اور اس کا یہ بھی ایک ترجمہ ہوتا ہے تم نے غور کیا. قل ارائیتم کیا تم نے دیکھا یا کیا تم نے غور کیا. اوکے آگے ان اگر اہلکنی اللہ، اہلک ہلاک ہونا، اردو میں آپ کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا، ہلاک ہونا. یہ نون جو اہلک کے بعد ہے اس سے مراد مجھے، اہلکنی مجھے ہلاک کر دے کون، اللہ اگر مجھے ہلاک کر دے اللہ، ومن اور جو معی میرے ما اہل و عیال، آپ کے کارڈوں پہ لکھا ہوتا تھا تشریف لائیں جی ما اہل و عیال، ایسے لکھتے ہوتے بما اہل و عیال. یہ بما میں لکھنا غلط ہے، یہ بما لکھنا غلط ہے، بما نہیں ہوتا ما اہل و عیال. تو یہ ما کا معنی ساتھ، ٹھیک ہے، تو معی میرے ساتھ، یعنی قل کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا. اور کبھی اس کا ترجمہ مترجمی نے یہ بھی کہا بھلا بتاؤ، قل ارائیتم کہہ دیجئے، ارائیتم ذرا بتاؤ، ذرا بتاؤ. یعنی بات ہے کہ بتانے والا بات وہی بتائے گا جو اس نے دیکھی ہو، تو ذرا بتاؤ. یہ بھی بات مترجمی نے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ارائیتم کا. تو لفظی ترجمہ اس کا قل کہہ دیجئے کیا ارائیتم تم نے دیکھا یا تم نے غور کیا، ان اگر اہلکنی اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا، اور مانے یا رحمنا ہم پر رحم کر دے. فمن پھر کون، یجیر جارا یجیر مانا پناہ دینا، فمن تو پھر کون، یجیر پناہ دے گا، الکافرین کافروں کو، من عذاب علیم، علیم کا معنی کیا ہوتا ہے دردناک، اور عذاب کا معنی عذاب، دردناک
عذاب، یہ بھی ہو گیا، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، یجیر 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 کیا پہلی بنا دے گا کیا؟ اگلی آیت، قل کہہ دیجئے، لو سوکھا سوکھا غلط ہے، هو الرحمن، ہوا کا معنی، ہوا کا معنی الرحمن، آمنا به، ہم اس پر ایمان لے کر آئے، وعلیہ، اور اس پر، وعلیہ، اس پر، توکلنا، ہمارا توکل، ہم نے توکل کیا، راؤتری ترجمہ سے کیا گئے، علیہ، اس پر، توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون، اب اس میں نا 1 2 3 لفظ ہے، فا کا الگ سے ترجمہ ہے، سین کا الگ سے ترجمہ ہے، تعلمون کا الگ سے ترجمہ، فا کا معنی تو، اس کا معنی پس بھی ہوتا ہے، تو یا پس، سین کا معنی ان قریب، تعلمون تم جان لو گے، پس ان قریب تم جان لو گے، من ہوا، من کون ہے وہ، من ہوا کون ہے وہ، فی ضلال مبین، کھلی ترجمہ تو ہو گیا، تو سب کو ہے مشکل کوئی؟ ہاں جی، ہو گیا کہ نہیں؟ آگے چلیے، اچھا میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کیا ہے، قل کہہ دیجئے، هو الرحمن، وہ رحمان ہے یا وہی رحمان ہے، آمنا بے، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اس پر ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، من ہوا، وہ کون ہے جو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ آخری آیت، قل کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا غور کیا تم نے، کیا دیکھا تم نے، غورا، ان اصبح، ان اگر، ان کا معنی اگر، اصبح ہو جائے، ماؤکم، ماں کہتے ہیں پانی، کس کو کہتے ہیں؟ ماں، پانی کو کہتے ہیں، ماؤکم تمہارا پانی، ماؤکم تمہارا پانی، غورا گہرا، یار غور تک آ رہے اس چیز سے، اردو میں غور کرنا یعنی ذرا ڈونگی کر، ذرا کر، غور کر، ڈونگ سے جائے تھے، سمجھ گئے نا؟ غور کرنے والا کیا کرتا ہے؟ بات کی گہرائی میں جاتا ہے، بات کی گہرائی میں جاتا ہے غور کرنے والا، تو غور گہرا، اچھا جی، فمن یاتیکم، فمن پھر کون، یاتیکم لائے گا تمہارے پاس، بماء پانی، معین بہتا ہوا، یعنی اگر بتاؤ اگر یہ پانی گہرا ہو جائے، اگر یہ پانی گہرا ہو جائے تو اس کو بہتا ہوا کون لے کر آئے گا، اس کو بہتا ہوا کون لے کر آئے گا؟ سمجھ آگئی جی بات کی؟ یہ ہے ہماری سورۃ الملک، اس کا ہو گیا ترجمہ۔ اب 10 منٹ آپ کے میں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں، ٹھیک ہے جی؟ دیکھیے جو کل والی آیت اس میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 23 میں، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور پیدا بھی کیسا کیا کہ اس نے میری طرف غور کرنا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اس سونے اللہ نے آپ کے اوپر اپنا فضل کیا، اس نے آپ کو پیدا کیا اور پیدا کر کے بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ کیا کیا نعمتیں دی؟ سمع، سماعت دی، کان دیے، والابصار، آنکھیں دی، والافئدہ، اور آپ کو دل دی۔ یہ انسانی جسم میں یہ 3 چیزیں مین کردار ادا کرتی ہیں، سب سے بڑا کردار انہی 3 چیزوں کا ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، اور یہ پیغام دل کو پہنچاتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں اور آپ کے کان، یہ دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تینوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور اسی کے ذریعے ہی آپ آگے اپنے سارے فیصلے کرتے ہیں جو بھی آپ کے پاس۔ زبان تو ان تینوں کا جو نچوڑ ہوتا ہے، وہ زبان اس کے اندر ایک اپنا کردار ادا کرتی ہے، کبھی صحیح ادا کرتی ہے کردار، کبھی الٹا سیدھا کر جاتی ہے، تو یہ زبان کے خیر الگ بات۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کو یہ اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، تو اب اتنی عظیم نعمتوں کو لے کر ہونا تو یہ چاہیے کہ ان عظیم نعمتوں کو اللہ کا جو دین ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے۔
اس کو سمجھنے کے لیے، سمجھ گئے نا؟ اس کی باقی دنیا کے اندر جو تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں، اور تمہارے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا کے معاملات کھڑے کیے، ان میں تدبر اور غور کر کے رجحان کدھر ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور پھر اس کے جواب میں اللہ کا تم شکر ادا کرو. اور شکر کیسے ادا ہو؟ نماز پڑھ کے، عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے. لیکن اللہ سے یہ سب کچھ لے کر قلیلا ما تشکرون، بڑے ظالم ہو. آنکھیں اللہ کی، کان اللہ کے، دل اللہ کا، لگاتے کہیں اور ہو، اس کو لگاتے اس کو کہیں اور ہو، اور اس کا استعمال غلط جگہوں پہ کر کے، اور غلط اپنا تمہارا رویہ اور تمہارا لائف سٹائل اور تمہارا لائف سٹینڈرڈ اور تمہاری دنیا کی زندگی کو سب کچھ اللہ سے تم نے پھیر لیا اور دور کر لیا. قلیلا ما تشکرون، اور بہت تھوڑا جو تم شکر ادا کرو. اگلی آیت دیکھیں، قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. اب تم پیدا ہونے کے بعد بڑے چوڑے خان بنے پھرتے ہو، بڑے نواب بنے پھرتے ہو، بڑے لیڈر بنے پھرتے ہو، اور بڑے جناب مالدار بنے پھرتے ہو، اور بڑے اپنے آپ کو کچھ تکبر میں، غرور میں مبتلا کوئی چیز سمجھتے ہو. تو یاد رکھو ہمیشہ نہیں رہنا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اگلی آیت دیکھیں، اللہ اکبر. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اچھا، آپ ایڈے بیوقوف ماننے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے، عقل سے کام لینے کی بجائے آگے سے بحثیں کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ کب وعدہ ہوگا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچ ہو. چیلنج کرتے تھے آگے سے، کہتے ہیں چل رہا ہے یار، دیکھی جائے گی، لے آؤ اس کو. تم کب ہوگا یہ تمہارا وعدہ؟ بتائے عقل سے کام لینے کے، فہم و فراست سے کام لینے کے آگے سے چیلنج کرتے اور مانگتے، مطالبہ کرتے کہ لے آؤ اس کو تو کچھ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آگے اللہ نے فرمایا قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجیے اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اور باقی رہا میں انما انا نذیر، میں جو ہوں اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور میں نے تمہیں اس کے حوالے سے خبردار کر دیا اور تمہیں میں نے ڈرا دیا ہے. آگے آیا فلما رأوہ. اچھا، اب جب اللہ اس کو لے آئے گا، فلما، پس جب رأوہ اس کو دیکھیں گے، زلفتاً قریب، ظاہری بات ہے جب انسان مر جائے گا تو اصل تو مرنے کے فوری بعد یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے. تو اس کو جب قریب دیکھ لیں گے تو سیئت وجوہ الذین کفروا، ان کافروں کے چہرے جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے. یعنی جب یہ چیز، آپ یقین جانیے، ہم چونکہ اس علم کی گہرائی میں نہیں جاتے، کبھی آپ نے کسی جلے ہوئے انسان کو دیکھا ہو ہاسپٹل کے اندر. میں نے خود ایک دفعہ دیکھا ایک مریض، اس کے اوپر بچہ تھا، وہ ابلتا ہوا دودھ گر گیا تھا اس کے اوپر، بچے کے اوپر ابلتا ہوا دودھ. بچے کی کھلڑی لٹک رہی تھی، بچے کی کھلڑی، جلد جو تھی وہ لٹک رہی تھی. اس طرح اس نے پگھلا دیا تھا جسم کو. یہ جہنم کی آگ لوگوں کا کیا حشر کرے گی، آپ اور ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، آپ اور ہم اس آگ کا تصور ہی نہیں کر سکتے. اور جب یہ جہنم آئے گی لوگوں کے سامنے، اور یہ قیامت کے مناظر جب لوگوں کے سامنے آئیں گے، تو یقین جانے کہ لوگ اس کو دیکھ کر ان کے چہرے جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے لوگوں کے. اللہ مجھے اور آپ کو بچائے اس سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ جو کافر ہیں جو مانگا کرتے تو ان سے کہا جائے گا کہ آ گیا تمہارے سامنے، اب اس کو دیکھ کے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. تو یہ وہ جس کو تم مانگتے تھے. پھر آگے فرمایا قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی ورحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اچھا، یہ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، تم ایک دن دنیا میں تباہ ہو جاؤ گے، تم بتوں کو چھوڑ گئے، تم آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ گئے، تمہارا یہاں پر یہ ہو جائے گا، تمہارا وہ ہو جائے گا. تو آگے سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہیے آپ کہ دیکھو سنو، اصل تو فیصلے رحمان نے کرنے ہیں. یہ تمہارے بت اور تمہارے بنائے ہوئے بھوتے خدا، ان کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ رحمان کے ہاتھ میں ہے. تو وہ جو رحمان ہے، آپ کہہ دیجئے وہ رحمان مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو وہ ہلاک کرنا چاہے یا ہم پر رحم کرنا چاہے، ہمارا اور یہ اس کا معاملہ ہے. لیکن ذرا تم بتاؤ کہ تمہیں پناہ کون دے گا، یہ بتاؤ کہ
तुम्हें पनाह कौन देगा? ये इस आयत के अंदर फरमाया कि कुल अराएतुम, क्या आप कह दीजिए क्या तुमने देखा, इन अहलकनी अल्लाह व मन मअय्या व रहमाना, कि अगर अल्लाह ताला व रहमान मुझे और मेरे साथियों को हलाक करना चाहे या हमारे ऊपर रहम करना चाहे, ये हमारा और उसका मामला है, लेकिन तुम अपने बारे में बताओ, फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, ए काफिरों तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से कौन बचाएगा? ज़ाहिर बात है काफिरों के लिए तो हमेशा हमेशा की जहन्नम है। अच्छा जी, अगली आयत है, कुल रहमान व आमन्ना बिह व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुव फी ज़लालिम मुबीन। कुल कह दीजिए हुवर रहमान, वो रहमान है, आमन्ना बिह हम उस पर ईमान ले, व अलैहि तवक्कलना और हमारा भरोसा उस पर है, फसतअलमून मन हुव फी ज़लालिम मुबीन। मोमिनों मुसलमानों आपको मुबारक हो, अल्लाह की कसम, अगर आपके पास नमाजें हैं, आपके पास दीन है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे लोगों को कहा जाएगा किधर अभी तुम्हारे माबूद, कोई कहा मैं सूरज की पूजा करता था, सूरज दिखाया जाएगा, वो रहा तुम्हारा माबूद, चलो जाओ इनकी तरफ, वो लोग सूरज के पीछे चलेंगे, जहन्नम में गिर जाएंगे। हाँ भाई तुम्हारा माबूद वो फराम देवता था, वो रहा, हाँ जी चलो जाओ इसके पीछे, उधर जाएंगे जहन्नम के गड्ढे में गिर जाएंगे। इस तरह सारे लोगों के माबूद दुनिया क़यामत के मैदान में लाए जाएंगे, उनसे कहा जाएगा वो खड़ा तुम्हारा माबूद, वो जो ही उधर जाएंगे जहन्नम में गिर जाएंगे। और एक बहुत बड़ा ग्रोह खड़ा होगा, भाई आप क्यों खड़े? कहेंगे हम तो अल्लाह की इबादत करते थे, हम तो अल्लाह की इबादत करते थे, हम तो उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करते थे। तो कितनी खुशकिस्मती की बात है? और कितने नमाजी मान लो ना पक्के पक्के, तो इंशाल्लाह बेड़े पार में इंशाल्लाह। तो क्या खबर में कि हम तो ईमान लाए तो रहमान पर और हम उसी के ऊपर हमारा तवक्कुल, और जब तुमने रहमान पर ईमान तुम ले उसी पर तुमने तवक्कुल किया, इंशाल्लाह बेड़ा पार है इंशाल्लाह। और रही बात काफिरों की, तो तुम तो अनकरीब जान लोगे इस बात को कि तुम कितनी बड़ी खुली गुमराही के अंदर थे। जानी बात है जब जहन्नम में फेंके जाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। आखिरी बात, आखिरी आयत, कुल अरायतुम अस्बह माउ गौरा वमन यातीकुम बिमाइन मईन। अब ये बताओ, अगर ये पानी बहता हुआ पानी, बहती हुई नहरें, बहते हुए दरिया, बहते हुए समंदर और तुम्हारे चलते हुए नलके, तुम्हारे चलती हुई मोटरें पानी धड़ाधड़ निकाल कर तुम्हें दे रही हैं, ये कहाँ से आ रहा है इतना पानी? ये सारा पानी ज़मीनों से तुम्हारे लिए कौन निकाल रहा है? तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा रब निकाल रहा है। और मैं अगर इन पानियों को वो गहराइयों में ले जाए तो कौन है जो इन पानियों को ज़मीन से निकाल लाएगा? वो एक एथिस्ट ने कह दिया, कहने लगा उस दौर में, पुराने दौर में तारीख में मुफस्सिरीन ने निकल किया एक दहरिए की ये बात, दहरिए की एथिस्ट कहते जी अगर पानी, उसने ये आयत पढ़ के इस पर एक एतराज़ किया, लो पानी गहरा हो जाएगा तो हम अपनी ये जो कसियाँ हैं, कुदालें हैं, खोद के गहराइयों से भी पानी निकाल लाएंगे। ये बात उसने ये कही, मुफस्सिरीन ने नकल किया कि उसी वक्त उसकी आंखों का पानी खुश्क हो गया, उसी वक्त उसकी आंखों का पानी खुश्क हो गया। और कहा चल ज़मीन च मार कुदाना कसियाँ और इधर अखा च भी मार कुछ है भी, अखा तो तेरे पानी निकल आ गया, आँखों का पानी अल्लाह ने खुश कर दिया। और भाइयों अल्लाह के साथ टक्कर नहीं लेनी चाहिए, अल्लाह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की कसम। ये पानी पहले पूछो जब हमारे बुजुर्गों से, भाइयों से, पहले जब 15-20 फुट पे पानी निकल आता था, क्यों जी ऐसा? अब 200 फुट नीचे चला गया है पानी, 200 फुट पानी नीचे चला गया है, और वो भी समझ गए, उसके लिए भी आपको क्या लगाने पड़ रहे हैं? फिल्टर लगाने पड़ रहे हैं। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह की निशानियाँ हैं। तो आपकी सूरतुल मुल्क तर्जुमे के साथ मुकम्मल हुई। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे इंशाअल्लाह। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आपको एक एक लफ्ज़ समझाने की, आगे आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते कि नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी अब कल इंशाअल्लाह क्लास होगी। ख़वातीन को इजाज़त है, वो पहले निकल जाएँ, भाई बाद में निकलेंगे इंशाअल्लाह।